جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا. اس کا آغاز ایک بڑے اہم مسئلے کے ساتھ ہوا ہے. نساء کہتے ہیں عورتوں کو. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ صورت، اس کا نام نساء ہے، اور نساء کا مطلب ہے عورتیں، خواتین. تو خواتین کے نام پر یہ صورت نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ نام کی مناسبت سے پھر کوئی نہ کوئی بات ضرور آتی ہے. احکام اس میں ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت سی ہدایات. تو اس میں عورتوں کے کچھ مسائل آئے ہیں، خانگی زندگی کے مسائل آئے ہیں، آئلی قوانین کی باتیں آئی ہیں، عورتوں کے ساتھ گھروں میں کس طرح معاملات رکھنے چاہیے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات یہاں پہ بیان ہوں، اور ان سے نکاح اور شادی کی جو حد ہے وہ بتائی گئی کہ، اور یہ بات بتائی گئی کہ کون سی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں. یہ باتیں ہیں. میراث میں عورت کو ہمیشہ محروم رکھا جاتا تھا، بلکہ مالیات کے شعبے کا عورت سے تعلق ہی نہیں تھا، اور وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی تھی. اور آج بھی دنیا میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں. ہمارے دین میں ایسا کوئی معاملہ نہیں. عورت اپنے حصے کی مالک ہو سکتی ہے، اور اس کا میراث میں بھی حصہ ہے. جو اس صورت کی ایک بہت بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میراث کے احکام بیان ہوں، اور میراث سے متعلق بڑی تفصیل بیان فرما دی، اور سارے حصے مقرر کر کے بتا دیے کہ یہ اس طریقے سے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اصحاب فرائض میں میراث کو تقسیم کرو گے. تو یہ عورتوں کا جو شعبہ ہے اس کو نسائیات کہتے ہیں آج کل کی زبان میں. نسائیات، فیمنزم، یعنی جو عورتوں سے متعلق مسائل، احکام، باتیں، اس کی فلسفی، اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ جو بھی دنیا میں پائی جاتی ہے وہ نسائیات ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نسائیات سے متعلق اس دنیا میں ہمیشہ سے بحث ہوتی رہی، ہمیشہ. انسان کے لیے جو بڑے بڑے مسائل دنیا میں پائے گئے، جن میں انسان ہمیشہ سر کھپاتا رہا اور جن سے ہمیشہ الجھتا رہا، جس پہ بحث کرتا رہا، جس کا سولوشن نکالتا رہا، اس میں ایک اہم مسئلہ نسائیات کا بھی. اور یہ مسئلہ بھی انسانوں سے کبھی حل ہوا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے حل کر لیا ہے؟ کوئی حل کر سکتا نا؟ بلکہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی آپ میں کوئی ایسا ہے جو عورت کو سمجھ گیا ہو، تو شاید کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے عورت کی ذات کو، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ساخت ہے، اور اس کی نفسیات سمجھنا آسان نہیں. تو اس لیے اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کے ساتھ گھر چلانا، گھر بنانا، گھر بسانا، یہ بندوں کے بس کی بات تھی نہیں اگر اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ فرماتا. تو یہ مسئلہ بھی اس نے اسی لیے قرآن میں سورہ نساء نام کے ساتھ صورت نازل فرمائی کہ یہ مسئلہ تم سے حل نہیں ہوگا، میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی حل کر کے دیتا ہوں. لہذا اگر دنیا کو اس قسم کے تمام مسائل سے بہتر انداز میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ خلاصی چاہیے اور اس سے نمٹنا ہے تو پھر قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا، ورنہ مغرب ٹکریں مار مار کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پہلے وہ پری ماڈرن ایرا میں اپنا سر کھپاتے رہے، چلتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، ماڈرن دور میں داخل ہو جاؤ. پھر ماڈرن دور آ گیا، اس میں پھر انہوں نے نئی نئی بحثیں شروع کر دی. اب اس وقت مغربی دنیا پوسٹ ماڈرن ایج میں داخل ہو چکی، اس میں پھر وہی نسائیات کا مسئلہ سب سے اوپر سر فہرست ان کے سامنے کھڑا ہے. اور وہ یہ، اب انہوں نے یہ طے کیا، یہ عجیب بات دیکھیے، انسان کتنی گمراہیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اب پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی فکر یہ ہے کہ نہ کوئی مرد مرد ہے نہ عورت عورت. وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مرد اور عورت کا قصہ ہی ختم کرو. یعنی کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی، یہ سب ہماری اپنی باتیں ہیں. بتائیے اب آپ، یہ مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں لکھی جا رہی ہیں. اب دنیا کی تحقیق ہے یہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں آپ جا چکے ہیں. مغرب والے لوگ وہ کہہ رہے ہیں یہ قصے ہی ختم کرو، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری، نہ مرد مرد نہ عورت عورت، لہذا چیپٹر ہی ختم، نسائیات کی بات ہی ختم، عورتوں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی آپ مرد اس لیے ہیں کہ آپ مردوں کی طرح سوچتے ہیں، اور عورت اس لیے ہے کہ وہ عورتوں کی طرح سوچتی ہے. جس دن اس ترتیب کو بدل دو گے تو مرد عورتیں بن جائیں گے، عورتیں مرد بن جائیں گے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا یہ. اور ٹیکنالوجی نے اور تباہی مچا دی. وہ جینز میں تبدیلی کر کے اس انسان کے سیلز بدل کے اور وہ باقاعدہ سرجری کروا کے مردوں کا عورت بن جانا، عورتوں کا یہ اور شیطانی کام کچھ ہونے لگا تو وہ اور شیر ہو گئے، کہنے لگے یہ تو ہو سکتا ہے. اور ہماری بات صحیح ہے کہ کوئی مرد مرد نہیں ہے، عورت عورت نہیں ہے، سب جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. تو انہوں نے جینڈر ڈسکریمنیشن کا ہر سطح پہ انکار کر دیا. کہ یہ سب بیکار چیز ہے، اتنے گمراہ ہو گئے لوگ. اب دیکھیے یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، اس کے بعد کون سا دور آئے گا اور انسان کتنا گمراہ ہوگا. تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان مسئلوں کو حل کر سکے. سچی بات ہے. وہ دنیا کے 200-300 سال آپ نے ماڈرنزم میں ضائع کیے، ماڈرنسٹوں کے ہاتھوں دے کر. اس سے پہلے آپ نے کہا وہ سب وقت ہمارا گیا، پھر ماڈرنزم میں وقت سارا برباد ہوا. اب پوسٹ ماڈرنزم کے تحت چلے، اب اس کے بعد کوئی اور دور آئے تو پتہ چلے یہ بھی وقت برباد ہوا. تو انسانیت تو تباہ کی تباہ ہوئی، برباد ہی رہے گی، اپنی منزل کوئی پا نہیں سکے گی. اور اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب پہ چل کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے لوگ ہدایت بھی پا گئے، فلاح بھی پا گئے، اور زندگی کی معراج پہ بھی پہنچ گئے. یہ ہم اس جگہ پر ہیں، ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں کہ جہاں لوگوں نے بہت پہلے انسانیت کو اپنے ساتھ معراج پر پہنچا دیا اور دنیا کے سارے مسائل حل کر کے اس سرزمین پر ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا کہ جس کی انسان کو حقیقت میں تلاش ہے. یہ الگ بات ہے کہ مغرب آنکھ کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اسی قرآن کے سائے میں اور اسی قرآن کو لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اور ان کے قائم کردہ نظام کے سائے میں انسان نے اپنے سارے مسائل زمین پہ حل کر لیے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو کبھی کسی نئے دور میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی بنیادی طور پہ ہمیں اپنی فکر، اپنی تھیم، اپنی فلسفی میں یا اپنی اپسٹیم میں کسی نئے دور میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں زیادہ نئے دور کو سمجھ کے، اس کی الجھنوں کو سمجھ کے، اس کے مسائل کو سمجھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. بس باقی ہمیں ضرورت نہیں ہم کسی ڈارونزم کی بات کریں، کسی سوشلزم کی طرف دیکھیں، کسی کمیونزم کا سہارا لیں، کسی ماڈرنزم، کسی پوسٹ ماڈرنزم. یہ سب گمراہیاں ہیں، یہ سب انسانیت کے لیے گمراہیاں ہیں. اور انسان بہک رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے. دیکھیے نا، کل ہی کی بات ہے، کمیونزم اور سوشلزم نے دنیا کو مالیات کے حوالے سے ایک مسئلہ حل کر کے دیا. ایک دوسرا بڑا پرابلم انسانی دنیا کا مالیات ہے، اور اس کا بھی ذکر اس صورت میں آ رہا ہے. اب میں تفصیل میں تو خالی ایک اوورآل ایک تبصرہ، ایک جائزہ لے رہا ہوں. میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، خالی یہ کہ اس صورت کے اندر یہ چیزیں آئی ہوئی ہے. تو کل یہ مالیات کے مسئلے پہ کمیونزم بات کرتا تھا، آج وہ خود ڈھیر ہو گیا. کل پوری دنیا کو وہ ایک نظام دے رہا تھا، نظام کی بات کی. اس کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں لڑی ہیں اور کتنی دنیا میں اس نے شر و فساد پھیلایا ہے. دنیا تقسیم در تقسیم ہوئی، پھر کیا ہوا کہ سب کولیپس ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو سب تباہ ہو جائے گا، صرف اللہ کا نظام رہ جائے گا. وہ مجھے مولانا کفایت علی کافی کی بات یاد آ گئی. ہماری باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں، ہمارے تاریخ کی باتیں، ہمارے بزرگوں کی باتیں وہ سمپل سادہ
مگر یاد رکھیے کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کے برابر حقیقت پائی نہیں جا سکتی. وہ سچی باتیں ہیں. وہ کیا کہہ گئے پھانسی کے تختے پہ چڑھنے سے پہلے؟ ان کا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. رہے گا یہی ہے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلسکم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا. بس یہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. تو قرآن نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. اس لیے کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ ابن سینا، فارابی، یعقوب کندی، ابن الہیثم، اتنے بڑے بڑے فلسفی ہمارے اندر ہوئے مگر کوئی فلسفیانہ نظام نہیں دے سکے. ان میں کوئی ڈارون نہیں بن سکا، اس میں کوئی مارکس نہیں بن سکا، ان کے اندر کوئی فرائڈ نہیں بن سکا، ان میں کوئی میکڈوگل نہیں بن سکا، ان میں کوئی مشل فوکو نہیں بن سکا، ان کے اندر کوئی جناب دریدہ نہیں بن سکا. یہ آج کل کے نام ایسے فلاسفرز ہیں جنہوں نے نئی نئی فلاسفیز دی ہیں دنیا کو. اسلامی دنیا کے اندر جتنے فلاسفرز ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی اس ٹائپ کا نہیں آیا کہ اس نے کوئی نیا نظام آپ کو دیا ہو، کوئی نیا نظام فکر، کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی فلسفی، کوئی نیا دور. اس لیے نہیں دے سکے اور نہ دے سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت نے جو فکر اور فلسفہ ہمیں دے دیا ہے اس کے سامنے اب کوئی نئی فکر اور نیا فلسفہ چل ہی نہیں سکتا. آپ کے یہاں کوئی نئی اسٹیم جو ہے وہ جڑ پکڑ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس میں وہ تمام زندگی کے مسائل آ چکے، حیاتیات سے متعلق ہو، مالیات سے متعلق ہو، نفسیات سے متعلق ہو، نسائیات سے متعلق ہو، گھریلو خاندانی زندگی سے متعلق ہو، معاشرتی مسائل ہوں، آئلی مسائل ہوں، داخلی مسائل ہوں، بین الاقوامی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں. کون سا شعبہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن حدیث نے جامع و مکمل نظام و فلسفہ میں نہ دے دیا ہو؟ سب کے بارے میں دے دی. اس لیے کوئی مارکس پیدا نہیں کر سکیں گے ہم، کوئی میکڈوگل ہمیں، کوئی فرائڈ نہیں چاہیے، کوئی ڈارون نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا اس کے رسول کا نظام کافی ہے. ہم بس اس کی تشریح کر کے اس کو اپلائی کر لیں، اس کو نافذ کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کر دیں، بس دنیا کا سارا پاور آپ کے ہاتھ میں. اور یہ مذاق نہیں، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف دعوے نہیں. 1500 سال کو بیش اس امت نے، چلیے کچھ کم کر لیں کیونکہ اس کے بعد انقلاب آ گیا تو ہم بکھر گئے. 1000 سال کو بیش جو طویل ترین دور ہے ہم نے اس طرح گزارا اور بتایا دنیا کو کہ ہماری فکر و فلسفہ کتنا مضبوط ہے اور ہم ایک واقعی نظام زندگی رکھتے ہیں جس پہ خود بھی چل سکتے ہیں اور دنیا کو بھی چلا سکتے ہیں. اور پوری کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو دنیا پہ نافذ کر کے رکھا تھا. یہ تھا کہ نہیں؟ اور اب پھر دنیا نے جب یہ پاور اسٹرکچر، یہ نظام ہدایت، یہ فکر و فلسفے کی لگامیں جب دنیا نے اپنے ہاتھ میں لی، مغرب نے اور ویسٹ نے، تو وہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ پہلے ادھر لڑکایا، پھر ادھر لڑکایا، پھر ادھر لڑکایا، لڑکا رہے ہیں، لڑک رہے ہیں، لڑکا رہے ہیں، لڑک رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہ ہے انسان آج کا، یہ ہے آج کی فکر اور آج کا فلسفہ جو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. اللہ نے حیاتیات کی سطح پر اس سورت کی پہلی آیت کے اندر اینتھروپولوجی، علم البشر، بایولوجی، علم الحیاتیات کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا وہ حل کر دیا. اب اس کے بعد جتنی باتیں قیاس آ رہی ہیں اور دھکے کھانے والی بات ہے، اور ڈارون آ گیا یا کوئی بھی آ گیا، سب بیکار چیز ہے. کہتے ہیں جی انسان ایسے پیدا ہوا، ویسے پیدا ہوا، بہت سارے لوگوں سے نکلا، معاشرے سے بنا، حیوانوں سے بنا، بندروں سے بنا، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے نکالا ہوا. انسان کو پتہ نہیں کتنے مراحل میں تقسیم کیا پیچھے، اور کتنی مخلوقات
اور اس کے بعد پھر انسان کو پانا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تم سب سن لو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، صرف ایک انسان سے. بات ختم ہو گئی. کہاں ہے وہ سیپینس کہاں گئے؟ وہ سیپینس انسانوں کی طرح، وہ جو ارتقائی مراحل کے جو انسان تھے اس کو سیپینس کہتے ہیں. کہتے ہیں اس سے پہلے کئی انسان تھے، وہ سیپینس بنے، پھر انسان بنا، پھر آدم بنا. ارے بھائی کیا فلسفہ! اور حیرت ہوتی ہے کچھ مسلمان ایسے مفکر ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں قرآن کی تشریح میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے صاف بتا دیا، حضرت آدم کی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، انہیں کیسے بنایا، مٹی سے بنایا تھا، پھر ان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی، یہ سب تفصیل آئی. تو ارتقا صرف اس حد تک ہے کہ آدم کو کس طریقے سے ایک مٹی سے، تراب سے چلایا، تین لازم میں پہنچایا، پھر اسے کھنکتی ہوئی مٹی میں تبدیل کیا، پھر ہمیں مسنون میں، پھر اس کے بعد جب پتلا بن گیا آدم کا خاکی پتلا، تو پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، میں روحی، میں نے اپنی روح پھونک دی. یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح اس پہ آ گئی، وہ انسان بن گیا. یہ ہے آدم علیہ السلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. لہذا یہ وہ فکر ہے قرآن کی اور ہمارے دین کی جس کی بنیاد پر سارے انسانوں کے درمیان وحدت کا رشتہ ڈھونڈنا بالکل آسان ہو گیا. اب سارے مسئلے ختم. انسانوں کے درمیان تفریق، آج جینڈر کا وہ انکار کر رہے ہیں، مرد و عورت کا انکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کس قسم کی باطل مساوات کے چکر میں، اور بنیادی طور پر انہوں نے ایسی فکر اپنا رکھی ہے کہ جہاں انسان خود بخود تقسیم ہو جاتا ہے. تو اصل میں تو قرآن نے دی ہے یہ فکر کہ جہاں انسان کی جو انسانی بنیاد پہ تقسیم ہے وہ اس کا کلا کما ہوتا ہے. قرآن نے بتا دیا ایک انسان سے پیدا ہوئے تو انسانی بنیاد پر تم میں کوئی تقسیم نہیں. یعنی کوئی شخص انسان ہونے کے ناطے ادنا و اعلیٰ کے اندر تقسیم نہیں ہوگا. انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب کے حقوق برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب کی جان، سب کی عزت، سب کا مال قابل احترام ہے. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا فلسفہ. تو ایک جان سے مانو گے تب اس نتیجے میں پہنچو گے. اور اگر کہو گے کہ متعدد جانیں تھی، مختلف لوگ تھے، تو پھر وہ ہندوؤں کی فلسفی میں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ برہمن جو ہیں وہ خدا کے سر سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ خدا کے سینے سے پیدا ہوئے، اس کے بعد جو آتے ہیں وہ پیروں سے پیدا ہوئے. تو اس طرح انہوں نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے بنیادی طور پر تخلیقی طور پہ تقسیم کر کے ہمیشہ کی تفریق میں بانٹ دیا. اسی طریقے سے آج دنیا کے اندر ہر جگہ اس طرح کی تفریق پائی جاتی ہے. قرآن نے بتا دیا سارے انسان ایک آدم سے پیدا ہوئے، کوئی بھی انسان ہونے میں نہ جناب کم ہے نہ زیادہ، سارے برابر ہیں، سب قابل احترام ہیں. گورے کالے کا بھی کوئی فرق نہیں، امیر و غریب کا بھی کوئی فرق نہیں، اجمی اور عربی کا بھی کوئی فرق نہیں. ہاں صرف ایک فرق ہے تقوی کا. جو ایمان لایا، جس نے تقوی اختیار کیا، وہ معزز ہے، محترم ہے اللہ کی نظر میں. تو فرمایا سب کو ایک جان سے پیدا کیا. تو گویا اینتھروپولوجی کا یہ سب سے اہم مسئلہ قرآن نے بیان کر دیا. اب ہمیں ڈارون وغیرہ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پڑھ کر اس کا رد ضرور کریں، مگر قرآن کے مقابلے میں کسی متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے صاف فرما دیا کہ ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو، سنگل سیلف، بس یہ ہماری بنیاد ہے. اس کے بعد آگے آئیے عورتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے ان کے مہر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں، اس کو دیں، ان کو دیں. مہر جو واجب ہے، لازم ہے آپ پر، وہ دیں. جو شادی میں طے ہوا، نکاح میں طے ہوا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، ان کو مہر ادا کریں. یہ مہر ان کا حق ہے اور یہ لازم ہے مرد کے اوپر. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ ایک مرد جو ہے وہ 1 2 3 4 تک نکاح کر سکتا ہے. 4 نکاح کے حوالے سے قرآن میں یہ آیت موجود. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب بہت سے لوگ مغرب سے متاثر ہو کر اسلام کی اس تعلیم کا مذاق اڑانے لگے ہیں اور 4 نکاح کو یا 2 نکاح کو ظلم قرار دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلط ہے. اسلام میں قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے. قرآن مجید کی کسی تعلیم کا یا دین کے کسی معاملے کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. تو یہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو کہ تمہیں جو عورتیں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، جو تمہیں پسند ہو، ان سے 2 2 3 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو. یہ خالی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. کبھی آپ سوچنے لگ جائیں کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا.
یہ اجازت ہے. یعنی اگر کسی کا معاملہ ہو, ضرورت ہو کسی کو, اور کوئی آگے جو شرط ہے اس کو پورا کر سکے تو نکاح کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سارے معاملات اور کیسز ہو سکتے ہیں. کتنی عورتیں بیچاری بیوہ پھر رہی ہوتی ہیں, کتنی ایسی بے سہارا یتیم بچیاں. ابھی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں شام میں, عراق میں, ادھر ادھر, جو یہاں سے بہت ساری بچیاں بیچاری وہ ادھر ادھر پھر رہی ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اچھا پھر وہ جو بعد میں کسی کے ہتھے چڑھ جانا, پھر وہ ہوسناکی کا نشانہ بن جائے, یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں سولوشن اسلام نے دیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو 4 تک بھی لوگ نکاح کی اگر استطاعت رکھتے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ان کو اپنے زیر کفالت لے لیں. اس سے زیادہ باعزت طریقہ اور کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح اور بھی ادھر ہو سکتے ہیں, ضرورتیں ہو سکتی ہیں. تو فرمایا اچھا آگے شرط یہ لگا دی کہ 2 نکاح کی صورت میں یہ اس صورت میں ہوگا جب اللہ تعدل فإن خفتم اللہ تعدل فواحدہ, یعنی دوسرے نکاح کو اس شرط پہ کر سکتے ہو جب اس کا پورا حق ادا کرو. دونوں کا حق برابر ادا کرنا ہوگا, اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ ایک ہی عورت اپنے نکاح میں رکھو. بلکہ ایک کا بھی اگر کوئی حق ادا نہ کر سکے تو اسے ایک کی بھی اجازت نہیں, ایک کی بھی اجازت نہیں ہے. 2 کی بات تو دوسری. اسلام تو اتنا اس سلسلے میں انسانیت دوست ہے اور رحم دلی اس میں پائی جاتی ہے. عورتوں کے حقوق کا اتنا لحاظ ہے کہ ایک عورت کے بارے میں بھی یہ حکم فرض لازم ہے آدمی پر کہ وہ اس وقت نکاح کرے جب اس کا حق ادا کر سکے. اگر نہیں کر سکتا حق ادا تو ایک عورت بھی اس کے لیے رکھنا حرام ہے, اور پہلا نکاح بھی اس کے لیے منع ہے. یعنی کسی کا مالی وسعت نہیں ہے وغیرہ تو اس کے لیے نکاح کرنا منع ہے. تو اس لیے اس کا حق ادا ہو سکے. اور اس کے بعد فرمایا پھر یہ مہر کے مسائل بیان فرمائے, اور فرمایا یہ مہر جو ہے اگر وہ معاف کر دیں تو اس وقت تم اس سے کھا سکتے ہو, اگر معاف نہ کریں تو پھر تمہیں دینا پڑے گا. چنانچہ فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دے. خوش دلی کی قید لگا دی, کیونکہ عورت خوش دلی سے اور دل کے ساتھ بڑی مشکل سے معاف کرتی ہے. ہاں اوپر سے زبانی معاف وہ ہر وہ کوئی کر دیتی ہے, اور کرنے والے کروانے والے کروا لیتے ہیں, اور پہلے ہی دن کروا لیتے ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرانا ضروری ہے. یہ معافی یہ سب رسمی باتیں, حقیقتاً معاف نہیں ہوتا, آپ کو دینا چاہیے. اور اس کا اندازہ اس وقت لگا لیا کریں کہ خوش دلی سے معاف کیا کہ نہیں. تھوڑا سا ذرا ڈس ایگری ہو کر, کوئی ذرا سا ٹینشن پیدا کر کے اور تھوڑا غصہ دلا کے پھر پوچھا کریں مہر کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر پوچھیں کہ کیا معاف ہے, یہ وہی صورت ہے, یہ کوئی نئی تبدیلی آ چکی ہے. تو اس وقت اگر وہ کہے ٹھیک ہے وہ تو میں نے معاف کر دیا ہے, تو اس وقت سمجھ لیں کہ کام پکا ہو گیا. اور اگر ادھر مطالبہ پھر شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بات ابھی پکی نہیں ہوئی ہے, مہر ابھی معاف نہیں ہوا, دل سے معاف نہیں ہوا, لہذا مہر دے دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا اگر معاف کر دیں دل سے فقل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے نہیں مانتے تھے لوگوں کی بعض باتوں کو. وہ کہتے ہم نے معاف کر دیا, کہنے لگے میاں 2 سیدھے, عورتوں کا معاف کرنا ایسا ہی ہوتا ہے, چلو جاؤ ادا کرو. تو اس لیے وہ بھگا دیتے تھے اور کہتے 2. تو یہ ہے اصل میں. تو فرمایا اگر واقعی دل سے معاف کریں تو پھر تم اسے کھاؤ پیو. اور فرمایا آگے مال کے معاملے میں, مالیات کا معاملہ بہت اہم ہے, میں نے عرض کیا تھا نا, اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ مال کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل اللہ لکم قیامہ. یہ سفہا یعنی کم عمر بچوں کو, جن کو بیوقوف ہی ہوتے ہیں جو اس عمر میں, اس لیے سفہا بیوقوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سفہا بچوں کو کہا گیا, بچے بیوقوف ہوتے ہیں, نادان ہوتے ہیں. تو مطلب یوں کہہ لیں نادان, بیوقوف ذرا لفظ برا ہو جاتا ہے, نادان کہہ لیں. فرمایا نادان بچوں کو تم مال مت دے دیا کرو اپنے, یہ مال اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, تمہارے لیے سہارا بنایا اس مال کو. یہ ایسے بچوں کو مت پکڑا دیا کرو. یہ کن بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یاد رکھیے ان بچوں کی بات ہے جن کا اپنا مال ہے, یتیم ہے اور ان کا مال ہے اور آپ ان کے سرپرست ہیں. تو فرمایا یہ مال اس عمر میں ان کو مت دے دینا, اگرچہ ان کا ہے کہ وہ لے کر ضائع کر دیں, اور بڑی عمر میں پہنچے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. اس مال کو بچاؤ اور حکمت سے خرچ کرو. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا, خود ان کو کھلاؤ اس میں سے, ان کو کھلاؤ اس مال سے جتنی ان کی ضرورت ہے. وَاكْسُوهُمْ, اور ان کو پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان سے اچھی بات کرو. دیکھیے جس بچے کا اپنا مال ہے, اس کے باوجود قرآن کو اتنی فکر ہے کہ مال ضائع نہ ہو جائے. اور ہم اپنا مال ایسے کیسے طرح برباد کرتے رہتے ہیں, اور ہم اپنے مال سے کس طرح فیاضیاں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یا کسی کے لیے بھی, وہ برباد ہوتا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں, بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس مال کے ضیاع کی وجہ سے, مال کے غلط استعمال کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا مال تمہارے قیام کا سہارا ہے,
تمہیں اسٹیبلش کرتا ہے، تمہیں قائم کرتا ہے، تمہاری معاشرے کو، تمہاری حیثیت کو، اس کو بچاؤ، حکمت سے خرچ کرو، اور جس کا ہے اس کے لیے بھی حکمت سے اس کا خرچ دیکھو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور ان یتیم بچوں کو آزماتے رہو. اچھا، اب دینے سے پہلے آنکھ بند کر کے نہیں دینا، ان کو ٹیسٹ کرو، ان کو آزماؤ تھوڑا تھوڑا دے کر. علماء نے لکھا آزمانے کا طریقہ یہ، تھوڑا سا دے کے دیکھو یہ بچہ کس طرح خرچ کرتا ہے. اگر اس کے اندر شعور آ رہا ہے اور سمجھ آ رہی تو پھر دینا لگ جاؤ، اس کو اس کا مال دو، کیونکہ اسی کہا گیا حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جب بالغ ہو جائے، جب بڑا ہو جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اس کے بعد بھی پھر ایک قید لگائی، پھر تم ان کے اندر دیکھو صلاحیت آ گئی ہے، ان کے اندر سمجھ آ گئی ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کو ان کے مال دے دو. کتنی احتیاط سے مال نکالنے کی تاکید کی جا رہی ہے. آج کوئی اتنا ہم سمجھتے ہیں مال کے بارے میں کہ ہمیں کس طرح نکالنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، مال کے حقوق کیا ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ سب احکام یہاں پہ بتا دیے تاکہ ہم اپنے مالوں کے مالیات کے معاملے میں بے رغبی کا شکار نہ ہوں. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، آپ میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے مالوں کو اگر قرآن کی ہدایت کی روشنی میں خرچ کرنا سیکھیں اور اس میں اسراف سے، ریا سے بچیں، اور بچوں کے ہاتھ اسے بگڑنے سے بچائیں. محبت میں، شفقت میں، سب آج کل کیا ہوتا ہے، بیٹا جاؤ تمہارا ہے، جاؤ چاہو کرو، اور دے دیا جب جتنا مانگا بچے نے. اب اس کے بعد کیا کیا پوچھنے کی زحمت ہی نہیں. آج اتنی آزاد خیالی، یہ دینی سوچ کے خلاف ہے. آپ اس کے ذریعے سے کہیں اور اپنا مقام بنا سکتے ہوں گے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں، شاید دنیا مغرب کی دنیا میں بھی ایسا اسراف اور اس طرح کی فضول خرچیاں نہیں ہوتی ہوں گی جس طرح آج ہمارے یہاں نظر آتی ہیں چیزیں. تو پتہ نہیں ہم کہاں اسٹیٹس بنا رہے ہیں. نہ اللہ کے یہاں ہماری بات، ہمارا یہ اسٹیٹس قبول ہو سکتا ہے، نہ معقول دنیا میں کوئی اس قسم کی لائف اسٹائل کو مان سکتا ہے. یہ ہماری سب جذباتیت ہے اور ہمارے جھوٹے اسٹیٹس ہیں، خواہ مخواہ کی شفقتیں ہیں بچوں کے ساتھ، بیجا شفقتیں ہیں اور بیجا قسم کا فخر ہے. جی میں نے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں روکا، میں نے اپنی اولاد کو کبھی منع نہیں کیا، چابی ہاتھ میں دے دی، بیٹا جو چاہو کرو. اور پھر وہ بیٹا باہر جا کے جو مصیبتیں کر رہا ہے اور جو دنیا کا ناک میں دم کرتے ہیں اور جو عیاشیاں ہوتی ہیں، اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں. اس لیے یہ کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. اپنے مال کے بارے میں اس احتیاط سے کام لیجئے. ہمارے علماء نے لکھا اور یہاں تک بیان کیا، میراث کی بات بھی آگے آ رہی ہے نا، اس حوالے سن لیں. فرمایا اگر باپ یہ سمجھے مرنے سے پہلے کہ اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، عیاش ہے، اور اس کا جو مال پیچھے ان کے ہاتھ میں جائے گا یہ عیاشی میں خرچ کریں گے، تو بہتر ہے ایسی اولاد کو اپنا وارث نہ بنائے. ایسی عیاش اور بگڑی ہوئی اولاد کو وارث بنانے سے بہتر ہے سارا مال اپنا زندگی میں کسی اچھی جگہ خرچ کر جائے، اللہ کے یہاں ثواب پائے گا. دیکھا آپ نے، یہ مسئلے ہیں. اور واقعی اگر ہم اس طرح سوچیں اس اینگل سے کہ بھئی اس کے بعد معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی، اولاد بگڑی ہوئی ہے اور وہ مال اس کے ہاتھ میں جائے گا اور پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوگا اور کیا کیا خرابیاں، تو ہم معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا سد باب کر سکتے ہیں، بہت سی خرابیوں کو روک سکتے ہیں. مگر اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کا یہ حال ہو. لیکن مسئلے کے طور پہ میں نے بتا دیا، ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو مال چھوڑنے سے پہلے اس قابل بھی بنائیں کہ اس مال کا حق ادا کر سکیں، اس قابل بھی بنائیں اور اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں. یہ سب احکام بڑی تفصیلات. عورتوں کے حوالے سے یہاں فرمایا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، میں صرف اس لفظوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سن لیجئے. 7 عورتیں ہیں. اول تو یہ سمجھ لیجئے 3 وجہوں سے حرمت لازم آتی ہے. عورت جو حرام ہوتی ہے، جس سے نکاح حرام ہے، اس کی 3 وجہ ہیں. ایک نسب کی وجہ سے، اور ایک رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے، اور ایک نکاح کی وجہ سے. نکاح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ حرمتیں لازم آتی ہیں. وہ تینوں قسم کی عورتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا. چنانچہ فرمایا نسب کی وجہ سے کل 7 عورتیں حرام ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. حرمت علیکم امہاتکم، نمبر 1 تمہاری مائیں، اوپر تک دادیاں نانیاں سب. ٹھیک ہے، ماؤں میں آ گئے. وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم تمہاری بہنیں، وہ اماتکم تمہاری پھپھیاں، وہ خالاتکم تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخ بھتیجیاں، وہ بنات الاخت بھانجیاں.
یہ سب حرام ہے. یہ 7 قسم کی عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں. اس کے بعد رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں عورتیں. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری بہنیں رضاعت کی وجہ سے، یہ عورتیں بھی حرام. یعنی جہاں رضاعت پائی گئی، حدیث میں وضاحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو نسب سے حرام ہوتی ہیں عورتیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوں گی. رضاعت کا جب تعلق پیدا ہوگا تو یہی ساری عورتیں حرام ہو جائیں گی جو نسب کی وجہ سے بھی حرام تھیں. تو یہ ہو گئی 2 قسم کی عورتیں. تیسری وہ جن سے نکاح جس سے ہوا وہ تو بیوی ہے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے پھر کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں. اور اس میں جو ہے کچھ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، کچھ عارضی طور پہ حرام ہو جاتی ہیں. جیسے بیوی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام، اور بیوی کی بیٹی یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام. ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق ہو گئی، ان سے کبھی نکاح. بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی. اور کچھ عارضی طور پہ حرام ہو جاتی ہیں جن سے بعد میں نکاح ہو سکتا ہے جب بیوی نہ رہے. تو جو عارضی طور پہ حرام ہوتی ہیں، بیوی کی بہن عارضی طور پہ حرام ہے. جب تک بیوی نکاح میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح بیوی کی خالہ یہ بھی حرام ہے، اور بیوی کی پھوپھی یہ بھی حرام ہے. یہ عورتیں ان کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. 2 بہنوں کو اور خالہ بانجی کو، پھوپھی بھتیجی کو، ان کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. 2 بہنوں کے جمع کرنے کے حوالے سے تو قرآن نے خود بتا دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام. یہ تو قرآن میں آ گیا. اور یہ پھوپھی بھتیجی، خالہ بانجی، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سے ثابت. جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ شاید اس جمع کے قائل ہوں گے، اور وہ پھوپھی بھتیجی خالہ بانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کے قائل ہوں گے شاید، کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے. یہ صرف حدیث سے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو بھی جمع مت کرو. اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرما دی کہ وہ قرآن میں جو 2 بہنوں کا مسئلہ وہ بھی سمجھ میں آ گیا. فرمایا اللہ نے 2 بہنوں کو اس لیے جمع کرنا منع کیا ہے کہ ان کے اندر بڑا سگا رشتہ ہے، قریب کا رشتہ ہے، اور جب بیوی بن جائیں گی تو وہ رشتہ، وہ قرابت رقابت میں بدل جائے گی، اور 2 بہنوں کے دل میں اس سوکن کا والا معاملہ ہو جائے گا. ایسے ہی پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی ان کا بھی بڑا قریبی رشتہ ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی رشتہ جو ہے یہ قرابت رقابت میں بدل جائے گی، اس لیے ان دونوں کو بھی جمع مت کرو. تو اسلام رشتوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں، اور محبتوں کو بڑھانے آیا ہے، کم کرنے نہیں آیا. یہ محبتیں بڑی خالص محبتیں 2 بہنوں کے اندر یا پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کے اندر اگر ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی تو محبتیں قائم نہیں رہیں گی. اس لیے فرمایا کہ ان کو جمع مت کرو. بیوی کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، پھر اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، پھر اس کی پھوپھی سے نکاح کر سکتے ہیں، پھر اس کی خالہ سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ وہ غربتیں ہیں جو عارضی تھیں اور بعد میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بس ٹائم ہو گیا تقریباً. اور ایک آیت بس پڑھ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے طعن کیا اور کہا کہ ان کو تو کوئی غیب کی بات ہی نہیں پتا، انہیں تو ہمارے بارے میں نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا اور بتا دیا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے محبوب، ہم اللہ نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا. یہ آیت اس میں اس صورت کے اندر آئی ہے. یہ آیت نمبر 113 ہے غالباً. تو اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا. اور ہم کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے، خود سے کوئی کچھ بھی نہیں جان سکتا. اور ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی طرح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور بھی کتابوں مسند احمد میں بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے حوالے پیش کرتا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، فجر کی نماز پڑھائی. سیدہ علی المنبر، اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. فخطبنا، پھر آپ نے خطبہ شروع کر دیا. خطبہ شروع ہو گیا.
اچھا خطبے میں کیا بتایا، کیا بیان ہوا، یا میں آگے بتاؤں گا، ابھی حدیث میں یہ آ رہا ہے. فرمایا پھر خطبہ شروع کر دیا. خطبہ چلتا رہا یہاں تک کہ حتی حضرت ظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. خطبہ چلتا رہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، خطبہ چل رہا. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم نزل فصلى، پھر آپ اترے نیچے ممبر سے اور آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، پھر خطبہ شروع کر دیا. فخطبنا، خطبہ چلتا رہا حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. پھر آپ نیچے اترے، پھر آپ نے عصر کی نماز عطا فرمائی، پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. فرمایا حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اب فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک جتنے ٹائم کا کہ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، جو کچھ کائنات میں ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا اور جو ہونے والا وہ بھی بتا دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس طرح کی اور کئی روایتیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فَعَالَمُنَا احفظنا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا تھا جو ان چیزوں کو زیادہ جاننے اور محفوظ رکھنے والا تھا. تو یہ حدیث میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ علم ما کان وما یکون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. لیکن ایک بات ضرور یہاں ٹھیک کر لیجئے گا کہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو جاتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہاں پھر شرک کی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے اللہ کے علم کو سمجھا ہی نہیں. اللہ کا علم تو ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے. اب میں فرق بتا رہا ہوں. شرک اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، رسول کا علم محدود ہے. اللہ کا علم ابدی ازلی ہے، رسول کا علم حادث ہے، ابھی ہوا، پہلے ہمیشہ سے نہیں تھا، اب ہوا. اللہ کا علم مستقل بذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا محتاج ہے. اللہ کا علم کسی کا محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا محتاج ہے. پھر اللہ کا علم تفصیلی ہے، رسول کا علم اجمالی ہے. پھر یاد رکھیے اللہ کا علم صرف اس کائنات کے اندر محدود نہیں ہے. اللہ کا علم اس کائنات سے مابعد ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ ہوا اور جو ہوگا وہ رسول کو بتایا گیا، رسول نے ہمیں بتا دیا. اللہ کا علم صرف اتنا تھوڑی ہے، اللہ کا علم تو یہ بھی ہے جو کچھ ہوا ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے. لوگوں نے اللہ کے علم کو سمجھا کہاں ہے؟ اور اللہ کا علم صرف اتنا نہیں کہ مخلوق میں جو معاملات ہیں اسی سے متعلق نہیں. اللہ کا علم اپنے بارے میں بھی ہے، اپنے بارے میں، اپنی ذات، اپنی معرفت، اپنی صفات، اپنے جلوے، اپنی شانیں. یہ وہ چیز ہے جو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ ہی جانتا ہے. تو خدا کے علم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے اب تک خدا کے علم کو بھی نہیں سمجھا، جو صرف اتنی سی بات میں رسول کے علم کو خدا کے علم کے برابر سمجھ لی. اس لیے امام احمد رضا ان سارے فرقوں کو سامنے رکھ کے ایک بات فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور کا علم یا ساری کائنات کا علم جمع کرو اور خدا کا علم اس کے سامنے اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک سمندر، اس سمندر سے ایک قطرہ لے کے اس کے کروڑوں حصے کرو، اس کروڑویں حصے کو سمندر سے جو نسبت ہے پوری کائنات کے علم کو بھی خدا